ٹیکن آف دی ہیئر نہیں ہوتا ہے. میں جلدی سے ان کی جو ایمز ہیں ان کے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں. پہلے میں انگریزی میں بولنا ہوگا مجھے بیکاز اینڈ وی آلسو ہیو ہیلتھی کھانا بنانا. شوڈ وی گو کوئکلی ڈو دیٹ فرسٹ؟ اوکے سو آئی ول سیٹ. میں جلدی سے پڑھتی ہوں. ٹو انکریز پاکستانز انٹرنیشنل امیج، یعنی کہ ہمارا جو انٹرنیشنل امیج ہے پاکستان میں وہ کس طرح ہم انکریز کر سکتے ہیں اگر ہم اس اسپورٹ کو یا اگر ہم اوور آل اس ایریا کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. بیکاز جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ $multi-million فشنگ جو ہے اسپورٹ، اور بعض ایسے ملک ہوتے ہیں جو صرف اس پہ سروائیو کرتے ہیں. ٹو ایجوکیٹ، ہمارے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو یہ بات سمجھانا اپنے اگین جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں جو ہیں اباؤٹ دی انوائرمنٹ اراؤنڈ اس، ٹو ڈیولپ اے کلچر ٹو ایکسپیرینس اینڈ اپریشیٹ مرین اسپورٹ اینڈ ہیریٹیج. یعنی کہ جو مرین اسپورٹ ہے اس کو اپریشیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، جو ہماری ہیریٹیج کا کیا مطلب ہوگا، جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے، جو ہمیں دیا ہوا اتنی جو چیزیں ہاں ان کو دیکھنا، ان کو پریزرو کرنا، ایگزیکٹلی بچوں کو سمجھانا. اور پھر جب آپ کہیں نا کہ بھائی اگر آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کہیں کہ یہ ہمارے سمندروں میں بھی ہے، بچہ اگر پہچانے اس چیز کو، کہہ کہ جی یہ ہمارے ملک میں بھی ہے، زیادہ خوش ہوگا کہ ہم نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھا تھا لیکن دیکھو کراچی میں بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ آئی ریکویسٹ اسکولز، آئی تھنک آپ کہہ رہے تھے کہ اسکولز ابھی some schools have approached me, کہ ان کو colleges, schools کہ to take the senior students 9, 10, 11 O level, A level کے students کو to take them out. This is the best time. But I think they should start with younger children also because I think interest تو وہیں سے پیدا ہوتا ہے. پتہ چلے O level, A level students are more interested in music and all. You're saying you need to get them out of their homes. بچوں کو اب They've got tunnel vision minds. وہ انٹرنیٹ سے باہر ہی نہیں آتے، کمپیوٹر سے باہر ہی نہیں آتے. ان کو کمروں سے باہر نکالیں بھائی، آؤ سمندر میں آؤ، کھلے آب و ہوا میں، come into the outdoors and see what life is all about. It is and it's important. بہت ضروری. It's very healthy for the youth. I think so. اور فیملیز کے ساتھ نکلیں، فرینڈس کے ساتھ نکلیں. I mean, اسپیشلی کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ایک پورا گروپ بنا سکتے ہیں. I think it can be a lot of fun. Mothers will have a lot of fresh fish to cook. Yes, دیکھ لیں. And freedom from the children کہ جو وہ باہر چلے جائیں گے ان کو ذرا ٹائم ملے گا. Also to get Pakistan established and recognized as a salt water fishing destination. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیاح آئیں، ہاں کہ لوگ آئیں یہاں. اور I think contrary to all the جتنا برا امیج بیچارہ پاکستان کا باہر جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ ضرور آئیں بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور آئی تھنک اگر ہم بائی ورڈ آف ماؤتھ بھی اگر ہم یہ بات بتائیں لوگوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ملک کے لیے. بٹ بیفور دیٹ کوئکلی جلدی سے آپ دیکھیے گا ہمارا ہیلتھی کھانا بنانا، اس میں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں آج. دیکھیے فش کیکس. سب سے پہلے ایک پین میں پانی ڈال کے 1/4 کلو بون لیس فش فلے کے سکوئرز اس میں شامل کر لیں. اب آدھا ٹی اسپون زیرہ، 1 تیز پتہ اور 2 لہسن کی جویں اس میں ڈال کے اتنا پانی بھر لیں کہ فش تقریباً کور ہو جائے. اب نمک حسب ذائقہ ڈال کے فش کو پکا لیں. جب فش تیار ہو جائے تو اس کو چھوٹے پیسز میں شریڈ کر کے ایک بول میں نکال لیں. اب فش کے ساتھ ہم ملائیں گے آدھا کپ میش پوٹیٹوز، حسب ذائقہ ہری مرچ، ہرا دھنیا، 1 ابلا ہوا انڈا چاپ، کچھ سویا چاپڈ، زیرہ اور فائنلی نمک. ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور فش کیکس یعنی کٹلٹس کی شیپ میں لے آئیں. آخر میں حسب معمول ایک نان اسٹک فرائنگ پین اور 1 ٹی اسپون تیل، اس میں فش کو تل لیں. لیجیے اسنیک تیار. جی اینڈ جیسے آپ نے دیکھا کیلوریز بہت کم، اٹس ویری ہیلتھی. اٹس بوائلڈ اور 1 ٹی اسپون آئل میں ہم نے اس کو پکایا ہے. کیلوریز بہت کم ہیں بیکاز میں نے جو آپ کو پورشن دکھایا تھا، 2 میں نے چھوٹے بنائے ہوئے تھے فش کیکس اور 1 بڑا بنایا ہوئے تھے. بڑا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ہتھیلی سے کے سائز کا ہونا چاہیے، تھکنس اتنی ہونی چاہیے اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے. اور جو ہم نے کل کھٹی دال آپ کو دکھائی تھی
اس کے ساتھ ہم نے آپ کو دکھایا. یو کین ہیو اٹ وتھ کھٹی دال, روٹی بھی آپ ایک لے سکتے ہیں, اور آئی تھنک ٹوٹل آپ کا میل جو ہے اپروکسیمیٹلی اینی وے بٹوین 400-450 کیلوریز ہو جائے گا. بٹ اٹس ویری ویری ہیلتھی. فش کے بارے میں تو ہم نے اتنی باتیں کی, جو ہمارے کالر تھے ان کو میں بتانے والی تھی کہ ہم آپ کو فش کیکس دکھانے والے ہیں. بٹ یس, اینڈ یو نو آئی تھنک جیسے بتائے تھے کہ ہم صرف اپنے آپ کو فش کو فرائی کرنے کے ہی سوچتے ہیں. فش کیکس تو خیر پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں. ہر آئی تھنک ملک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے فش کیک بنانے کا. بعض لوگ کریمی میش پوٹیٹو کے ساتھ بناتے ہیں, بعض لوگ ڈرائی کرتے ہیں, بعض لوگ شاید میش پوٹیٹو. اگر آپ کوفتے بنا رہے ہیں تو اس میں تو آئی تھنک کچھ نہیں سوائے فش کے اور تو کچھ نہیں جاتا ہوگا نا, کچھ نہیں جاتا. ہاں, سو اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں اینڈ اوپن یور مائنڈ اپ. میننگ یہ نہ سمجھے کہ بس جو ایک چیز ایسے پکتی ہے تو ویسے ہی پکتی ہے. گوشت ہے, ہاں آپ جیسے گوشت پکاتی ہیں جی, مچھلی کا گوشت لے کے پکائیے, اور اس کو کم ٹائم میں پکتا ہے, جلدی پکتا ہے, کیلوریز کم ہے, ہائی آن پروٹین اینڈ اٹس فیٹ فری. اس میں بعض فش آئلی ہوتے ہیں لیکن ایز سچ فیٹ نہیں ہے فش میں. جیسے وائٹ میٹ, بیسٹ فارم آف وائٹ میٹ, اسپیشلی اگر آپ اف یو آر آن اے ہیلتھی فوڈ ڈائٹ آلسو. بٹ سو دیٹ واز آر ہیلتھی. او یس, اینڈ آلسو وہاں کوارٹر کپ لکھا ہوا تھا انسٹیڈ آف کوارٹر کے جی, اٹ از کوارٹر کے جی کپ نہیں ہے. سوری, تھوڑی سی غلطی ہو گئی, معاف کیجیے گا. اینی ناؤ وی آر بیک ٹو ایک میں جلدی سے آپ سے سوال پوچھوں گی. فریش فش اگر ہم جا رہے ہیں خریدنے کے لیے, ہاؤ کین وی ٹیل دیٹ دا فش از فریش؟ بھائی فش کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے کہ فش کو آپ انگلیوں سے دبا کے دیکھیں, دا باڈی. اگر آپ کی انگلیاں اندر سنک ان کر رہی ہیں تو گوشت ڈیکمپوز کر گیا ہے. اوکے, آنکھیں دھس گئی ہیں. اوکے, یہ بھی گلز کھول کے دیکھیں, گل پھڑے جو ہے نا, اگر آپ گل کورز کھولیں دیکھیں وہ بلیک ہونے لگے, ریڈ نہیں ہے. یو نو, اور یہ جو فلیز ملتی ہیں آلریڈی کٹی ہوئی صاف, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دا فش راٹس ہیڈ فرسٹ. اچھا, سب سے پہلے سر سڑتا ہے مچھلی کا, سی فوڈ کا. یہ پرانس جو پیل کر کے بیچ دیتے ہیں نا, یہ خراب ہو چکی ہے. جب آپ فرائی کرتی ہیں یا پکاتی ہیں دیکھتے ہیں ربر کی طرح ہے. دیٹ مینس اٹس فنشڈ, اٹس ناٹ فار ہیومن کنزمپشن. خراب ہو گیا. سر آپ کے لیے میں نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے سو دیٹ آپ کو سرور صاف نہیں کرنا ہوگا, اس کو وائٹ بنا کے دے دیتے ہیں. وہ پران کبھی نہ خریدیں. تو کون سے سنسیئر ایڈوائس, چھلکے والے خریدیں, چھلکے والے خریدیں ہیڈ کے ساتھ. تو یعنی کہ آپ ایڈوائز کریں گے کہ فش اگر خریدیں تو صرف فریش خریدیں اور وتھ دا اسکن اینڈ پوری مچھلی. پران بھی آپ دیکھیں جب ہیڈ ٹوٹ جاتا ہے جسم سے, مینس دیٹ دا فرسٹ اسٹیج کہ دا ہیڈ از گوئنگ اوے, از بریکنگ اوے فرام دا باڈی. ہیڈ جب ثابوت ہوتا ہے پران, اس میں گلاس ہوتا ہے, گلاس. We unfortunately that was something I need to learn. We have exactly 1 minute left. آپ کوئی ایسی چیز that you want to say or impart, because I think it's an eye opener ہم بہت سارے لوگوں کے لیے, میرے لیے اسپیشلی, کہ ہمارے یہاں اتنی خوبصورت جگہیں جہاں ہم جا سکتے. But anything you would like to say? میں ایک چیز تو کہوں گا, I'm still searching for my mermaid. I haven't landed a mermaid from the sea. Every time I set the hook out, شاید جل پری لگ جائے, وہ نہیں لگی, دیکھی بھی نہیں ابھی تک. وہ کاٹا باہر آتا ہے, وہی مچھلی چلی آ رہی. It's a myth actually. All this mermaid shamit is a myth. اس کے بارے میں بہت stories ہیں, it's a fiction. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بھائی لوگ آئیں, come outdoors, please آئیے, youngsters, elders, come to the outdoors. اللہ نے ہمیں enjoyment کے لیے بھیجا ہے. میں نے اپنا ایک قول دیکھیے کتاب کے ایک دم, یہ میں کہوں گی آپ ہی پڑھیں, because it's a lovely way to there are two things I said. ایک تو رسول اللہ کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, do you know what is better than charity and fasting and prayers? It is keeping peace and good relation between people, as quarrels and bad feelings destroy mankind. This is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then there is a quotation of Hazrat Ali, enjoy all that Allah has made lawful for you. یہاں میں ختم کروں گا اس نوٹ پہ. حضرت علی کا قول ہے کہ divide your life into 3 parts. 3 حصے میں اپنی زندگی کو تقسیم کر دو. 1/3 is for remembrance of Allah, 1/3 is for earning your livelihood, and 1/3 is for enjoyment. Go out and enjoy the many pleasures and bounties that Allah has bestowed upon you and give him thanks. Brilliant. Thank you so much for being here. Thank you. And maybe we're going to go out before I'll keep talking. Thank you for watching. Do come back tomorrow and hopefully we will get you back on the program.